الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین آمین الحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ اے ختم رسول سید کل سرور ذیشان سلطانوں کے سلطان تم قبلہ دل کعبہ جاں مرکز عرفان اور حاصل ایمان۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم ایک مرتبہ پھر فضائل قرآن کے حوالے سے گفتگو کرنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ عظیم صحیفہ اس امت کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے عطا فرمایا۔ جس قوم نے، امت کے جن افراد نے، جن گروہ نے اسے تھامے رکھا اور اس کی پیروی کی، قرآن کو اپنا امام بنایا، وہ ہر میدان میں، ہر مرحلے میں وہ کامیاب، کامران اور بامراد رہے۔ جنہوں نے اسے پس پشت ڈال دیا وہ قعر مذلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور فرامین مقدسہ کی عدم تعمیل کی وجہ سے وہ خسران میں ہیں، گھاٹے میں ہیں اور نقصان میں ہیں۔ کل آیات مقدسہ پیش کیے گئے تھے قرآن کے حوالے سے، اور آج قرآن اور تعلیم قرآن، تلاوت قرآن اور تمسک بالقرآن کے حوالے سے کچھ احادیث طیبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات مقدسہ سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین کرام، ویسے تو یہ ماہ مبارک بڑی عظمتوں والا ہے، جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ تو گویا اس مہینے میں اگر کسی نے ایک یاسین پڑھی ہے تو اسے 70 یاسین کا ثواب، ایک قرآن پڑھا ہے تو 70 قرآن کا ثواب۔ ویسے ہی ایک یاسین کی تلاوت 10 قرآن کے برابر ہے، تو کسی نے ایک یاسین پڑھی تو 700 قرآن کا ثواب اسے سمجھ لیں۔ تو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، تو آئیے اس ماہ میں خاص طور پر شغف قرآن مقدس کا زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی ترغیب کے طور پر اور اس کے شغف میں اضافے کے غرض سے ہم ان احادیث طیبہ کو سنتے ہیں۔ پہلی حدیث بخاری کی ہے، حضرت عثمان اس حدیث کے راوی ہیں، عن عثمان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے، تم میں اچھا وہ ہے جو قرآن حکیم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے اور اس کی تعلیم دے۔ تم میں بہتر شخص وہ ہے، اچھا شخص وہ ہے۔ تو اچھائی کا معیار اور بہتر ہونے کا مدار آقا کریم نے قرآن پر رکھا ہے، جو قرآن کو خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں قرآن سیکھنے کی عمر ہم جو سمجھتے ہیں، چونکہ ہمارے والدین، آبا و اجداد مسلمان ہی تھے، تو ہم قرآن بچپن میں پڑھتے ہیں، تو لوگوں کا گمان یہ ہے کہ قرآن تو بچپن میں سیکھنے کی چیز ہے۔ اگر کسی نے بچپن میں سیکھنے میں کمزوری بھی جن کے اندر رہ گئی ہے، بڑے ہو کر وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اب قرآن کہاں سیکھا جائے، عار محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، اور اسی محرومی میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑے بدنصیبی کی بات ہے، قرآن کو اگر کوئی صحیح تلاوت کرنا اگر کوئی نہیں سیکھتا ہے تو بہت بڑے بدنصیبی کی بات ہے۔
آپ نے فلاں ڈگری حاصل کر لی، آپ نے فلاں چیز سیکھ لی، کاروبار سیکھ لیا، ملازم سب کچھ سیکھ لیا، اگر نہیں سیکھا ہے تو قرآن پڑھنا نہیں سیکھا ہے اور نماز پڑھنا نہیں سیکھا ہے۔ نماز پڑھنے کی بات پوچھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، میں یقیناً نماز کی بات کر رہا ہوں۔ بے شمار نمازی ایسے ہیں جن کی نمازوں میں میجر مسٹیکس ہوتی ہیں، بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم روایتوں میں یہی تو آیا ہے کہ ایک آدمی 50 برس 60 برس تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نماز صحیح نہیں رہتی، رکوع غلط کرتا ہے، سجدہ غلط کرتا ہے، یہ تلاوت اس کی بالکل خراب ہوتی ہے، نماز میں میجر مسٹیکس ہوتی ہیں، اور لوگ ہیں کہ اپنی غلطیوں کو ہم سدھارنا نہیں چاہتے۔ پھر ایسے ہی قرآن کا بھی معاملہ ہے۔ قرآن کی تلاوت جب آپ لوگوں کو جب دیکھتے ہیں، جب اجتماعی طور پر 5 آیات وغیرہ پڑھی جاتی ہیں تو اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، اپنی غلطیوں کو لوگ سدھارنا نہیں چاہتے۔ تو چاہیے قرآن سیکھے۔ ماہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے، بچے بھی بڑے بھی جن کو تجوید میں کہیں کچھ غلطیاں رہ گئی ہوں، اپنے علاقے کے پیش امام کے پاس بیٹھیں، کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں قرآن سیکھنے کے معاملے میں۔ یہ صحابہ کی سنت ہے، بڑی بڑی عمروں والے صحابہ، بڑے بڑے تاجر ہوتے، اس میں غلام سے قرآن سیکھا کرتے تھے۔ بلال حبشی ایک غلام ہی تھے جن کو آزاد کیا گیا تھا، ان سے بڑے بڑے صحابہ دین کی تعلیم سیکھا کرتے تھے، دعائیں سیکھتے، آیتیں سیکھتے اور قرآن سیکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کم سے کم مرنے سے پہلے، چونکہ قرآن بروز محشر شفاعت کرنے والا ہے، تو قرآن کی تعلیم خود حاصل۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر اچھا شخص وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب جس کو قرآن اچھے سے پڑھنا آتا ہے، جو باضابطہ تجوید سے واقف ہیں، میں ان حضرات سے مخاطب ہوں کہ جنہوں نے قرآن کو تجوید سے سیکھ لیا، اب وہ علم اپنے سینے میں دفن کر کے قبر تک ساتھ لے کر ہمیں نہیں جانا ہے، بلکہ وہ ہمیں دوسروں کو سکھانا ہے۔ گھر میں اپنے بچوں کو، بھانجوں کو، بھتیجوں کو، اور جن لوگوں کو گھر میں قرآن میں تھوڑا سا کہیں کمزوریاں رہ گئی ہیں تلاوت میں، ان کو ساتھ لے کر بیٹھنا۔ سحر ہونے کے بعد فجر تک کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت مقرر کر لینا، اور اس وقت میں سحر ختم ہوتے ہی سب لوگ آپس میں بیٹھ کر ایک کو معلم بنانا، جو رشتے میں اگرچہ کہ چھوٹا ہی ہو، اس کے سامنے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنا اور اپنی غلطیوں کو درست کر لینا۔ ایک چھوٹے سوروں سے پہلے اس کا آغاز کر لیا جائے۔ چھوٹا سورہ، سورہ اخلاص ہے، سورہ ناس ہے، سورہ فیل ہے، لإلاف قریش، سورۃ القدر ہے، سورۃ الضحیٰ ہے، ایسے سوروں سے پہلے مشق کی جائے تجوید کے ساتھ۔ کم سے کم رمضان کے مہینے میں وہ سورہ تجوید سے سیکھ لیں جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، کم سے کم ان سوروں کی تلاوت کو درست کر لیں۔ مثال کے طور پر ایک بڑی غلطی جو عام طور پر مسلمان کرتے ہیں، سورۃ الکوثر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، آخری آیت میں غلطی کرتے ہیں، ان شانئک پڑھنے کی بجائے ان شأنئک هو الابتر، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ پڑھ دیتے ہیں لوگ۔ ان شأنئک جھٹکے کے ساتھ اگر یہ پڑھ دیا جائے تو معنی اس کے بالکل الٹے ہو جاتے ہیں، اور حضور کی شان گھٹنے والی ہے، معاذ اللہ، یہ معنی ہو جاتے ہیں اس کے۔ دیکھا آپ نے ایک چھوٹی سی غلطی، نماز میں کثرت کے ساتھ لوگ پڑھتے ہیں اس سورے کو، مگر کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں اور اپنی نماز کو خراب کر لیتے ہیں۔ صحیح لفظ ان شانئک هو الابتر، ان شانئک هو الابتر، یہ صحیح ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے اس طرح کے اپنے چھوٹے سورے کسی حافظ قرآن یا جو تجوید سے واقف ہو اس کے سامنے بیٹھ کر اپنی ان غلطیوں کو درست کر لے، اور اپنے ان کم سے کم جو نماز میں ہم سورے پڑھتے ہیں اس کو ہم تجوید سے اور صحیح تلفظ سے اس رمضان کے مہینے میں ادا کریں۔ سحر کے بعد سے لے کر جو وقت فجر کا بجتا ہے وہ وقت استعمال کر لیں۔ افطار کے وقت جب سب لوگ بیٹھتے ہیں کم سے کم اس وقت قرآن کی مشق کر لیا جائے، تو آقا کریم نے ہم اس زمرے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور ایک روایت میں، بخاری ہی کی روایت ہے، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تم میں افضل وہ ہے، زیادہ فضیلت والا تم میں وہ ہے جو
قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو یہ فضیلت، برتری، بڑا ہونا، کسی سے بہتر ہونا، ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، میں سب سے اچھا لگوں، میری پوزیشن اچھی لگے۔ یہ صرف ہم خام خیالی میں رہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، مگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت کا جو معیار رکھا ہے وہ قرآن کو رکھا ہے۔ فضیلت کا معیار قرآن ہے۔ جس طرح سے کہ میدان احد میں جو شہدائے احد تھے، جو شہید ہو گئے تھے، ایک ایک قبر میں دو دو شہیدوں کو اتارا جا رہا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو کو قبر میں اتارنا تھا تو پہلے کس کو اتارا جائے، یہ فیصلہ سرکار مدینہ نے قرآن کے حافظے اور قرآن یاد ہونے کے اعتبار سے فرمایا۔ لوگوں سے سوال کرتے تھے حضور کہ ان دو شہیدوں میں زیادہ قرآن کس کو یاد تھا؟ تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ فلاں، ان دو میں سے فلاں کو قرآن زیادہ یاد تھا، تو حضور پہلے قبر میں ان کو اتارتے تھے، پھر بعد میں دوسرے صحابی کو اتارتے تھے۔ کیوں؟ کہ ان کو قرآن زیادہ یاد ہے تو پہلے قبر میں ان کو اتارا جائے۔ اسی طرح ایک موقع پر سرکار نے لشکر کو روانہ فرمانا تھا، تو اس کا امیر کس کو مقرر کیا جائے، یہ فیصلہ ہونا تھا کہ اس لشکر میں امیر کس کو بنایا جائے۔ تو تفسیر قادری میں سیدی حضرت شیخ الاسلام سید محمد بادشاہ حسینی لعیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم میں سورہ بقرہ کس کو یاد ہے، سورۃ البقرہ؟ تو ایک نوجوان بالکل نو عمر آگے بڑھتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو صرف سورہ بقرہ یاد ہونے کی وجہ سے ایک لشکر کا امیر مقرر کر دیا اور اپنے سینئروں پر ان کو امانت عطا فرمائی اور جنرل بنا کر ان کو لشکر کے ساتھ روانہ کیا، کیونکہ ان کو سورہ بقرہ یاد تھا پورا، کیونکہ 2.5 پارے کے قریب ہے سورہ بقرہ۔ اس فضیلت کے اعتبار سے حضور نے ان کو لشکر کا امیر مقرر کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن جس کو زیادہ یاد ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں افضل ترین وہ ہے، زیادہ فضیلت والا وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چاہیے کہ ہم قرآن عمر بھر سیکھتے رہیں۔ کچھ غلطیاں رہ جاتی ہیں، بلکہ بڑے بڑے حافظوں کو بھی جو ہے قرآن برسوں سے پڑھتے ہیں، کبھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں کچھ غلطی اچانک پیدا بھی ہو جاتی ہے۔ تراویح میں اسی وجہ سے حفاظ کو کبھی لقمہ بھی دینا پڑتا ہے، کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو حافظوں کو بھی غلطی ہوتی ہے قرآن میں۔ تو قرآن میں غلطیوں کا ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، غلطیوں کے رہنے کے بعد اسے دور نہ کرنا، رجوع نہ ہونا کسی ماہر قرآن سے، پھر ایک مرتبہ ربط پیدا نہ کرنا، یہ بدنصیبی کی بات ہے۔ تو چاہیے کہ ہم قرآن کو سیکھتے رہیں۔ مزید بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ام المؤمنین اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا ماہر، قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھنے والا، پرفیکشن کے ساتھ پڑھنے والا، عزت دار معزز فرشتوں کے ساتھ اور انبیاء و مقربین، انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا، انبیاء و مرسلین نبیوں کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ ہوگا، جو قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے، پرفیکشن کے ساتھ پڑھتا ہے، اچھا تجوید کے ساتھ اس کے قواعد کو ملحوظ رکھ کے پڑھتا ہے، وہ فرشتوں کے ساتھ اور نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ اور آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر دشوار ہو، کند ذہنی کی وجہ سے یا زبان موٹی ہونے کی وجہ سے، جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، رک رک کے پڑھتا ہے، کند ذہن ہوتا ہے۔ ذہن بھی ایک اللہ کی دی ہوئی نعمت ہوتی ہے، کسی کو مہارت مل جاتی ہے، جینیٹیکلی بھی ہوتا ہے، وہ باپ دادا سے خاندانی بھی ہوتا ہے۔ کسی کا ذہن کند ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ قرآن کو پڑھے لیکن اٹکتا رہتا ہے، پھر پیچھے سے لوٹا کر آتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے۔ تو اٹک اٹک کر پڑھنے والا، یہ اس پر چونکہ بار ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس پر مشکل ہو
تو اس کے لیے وہ دگنا اجر ہے، اس کو 2 گنا ثواب دیا جاتا ہے۔ ماہر قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ ہوگا، مگر جو رک رک کر پڑھ رہا ہے اس کے لیے حضور فرماتے ہیں دگنا اجر ہے، اس کو دگنا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو لوگ قرآن پڑھنے میں ماہر نہیں ہیں، تیزی کے ساتھ، اسپیڈ کے ساتھ جو تلاوت نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ آہستگی، مشقت کی وجہ سے ان کو دگنا اجر دیا جا رہا ہے۔ تو اگر وہ کثرت کے زیادہ پارے پڑھ لے، آہستہ پڑھنے والا کم پارے پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی افسوس اور ندامت کا مقام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بھی باعث مسرت ہے، خوشی کا لمحہ ہے کہ اس کو دگنا اجر عطا کیا جا رہا ہے، ڈبل ثواب اس کو دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور متفق علیہ حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا حسد الا في 2 رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل۔ یا آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد جائز نہیں، حسد نہیں کرنا چاہیے، مگر 2 چیزوں میں کرنا چاہیے، حسد اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، رشک جسے ہم کہتے ہیں رشک کرنا، جائز 2 چیزوں میں کرنا چاہیے۔ رجل علمہ اللہ القرآن، ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا ہے اور وہ اسے صبح شام تلاوت کر رہا ہے، دن میں بھی پڑھ رہا ہے، رات کے حصوں میں بھی قرآن کو قیام اللیل میں نماز کی حالت میں پڑھ رہا ہے، اور اس کے پڑوسی سن رہے ہیں اور سن کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش مجھ کو بھی اللہ قرآن میں اتنی مہارت اور اس کے جیسا قرآن سے شغف اور قرآن کا علم مجھے بھی عطا کیا ہوتا، مجھے بھی قرآن اتنا یاد ہوتا تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر میں بھی نماز کی حالت میں قرآن کو پڑھتا۔ اس کے پڑوسی بھی یہ تمنا کرتے ہیں۔ اس شخص سے حسد کرنا چاہیے کہ اس کو کتنا علم مل گیا، رشک کرنا چاہیے اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش یا کم سے کم اس جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حسد ہم کیا کرتے ہیں، کسی کے پاس اچھی چیز دیکھ لی، اچھا لباس دیکھا، اچھی گاڑی دیکھی، کسی کی پوزیشن دیکھی، ہم اس سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں، برابر حسد کرتے ہیں۔ جس طرح سے آپ لوگوں سے سنتے ہیں کوئی نئی گاڑی لے لے اور کوئی دوسرے کے سامنے کہے کہ بھائی فلاں صاحب نئی گاڑی پر جا رہے ہیں، دوسرا شخص کہتا ہے ہاں تو ٹھیک ہے وہ ان کی ہے، کیا بھائی نے دلائی ہے، کوئی کہتا ہے ہاں وہ سسرال والوں نے گفٹ دے دی ہے، ہاں یہ ہے، یہ حسد کی چیزیں ہوتی ہے، یہ حسد ہوتا ہے جو منہ سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ پہلے حسد سے بچنا چاہیے، حسد بہت بری بلا ہے۔ اگر اپنے دل میں کسی کے تعلق سے حسد پیدا ہو، کسی کی ترقی دیکھ کر حسد پیدا ہو تو زبان سے اسے ادا کرنے کی بجائے اسے دل سے ختم کر دینا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ ہوتا ہے عام طور پر، تو حضور فرماتے ہیں کہ حسد اگر کرنا ہو تو قرآن کے معاملے میں کرو۔ اور دوسرا شخص وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جس سے حسد کرنا چاہیے، رشک کرنا چاہیے، وہ شخص جسے اللہ نے مال عطا کیا ہے اور اللہ کی توفیق سے وہ اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرتا جا رہا ہے، اللہ کی راہ میں لوگوں کو دیتا جا رہا ہے، لوگوں کی حاجتیں پوری کر رہا ہے، تو اسے دیکھ کر ایک شخص کہتا ہے کہ کاش اللہ نے مجھے بھی ایسا مال دیا ہوتا تو میں بھی اس کی طرح اللہ کی راہ میں مال کثرت سے خرچ کرتا۔ تو یہ 2 خوش نصیب ایسے ہیں اور یہ 2 معاملات ایسے ہیں کہ ان میں ہمیں رشک کرنے کی اور حسد کرنے کی اجازت ہے۔ اچھائی میں حسد کرو، حسد مینز رشک کرنا، اس کے معاملات کو دیکھتے رہنا کہ میں بھی اس جیسا بنوں، میں بھی قرآن کثرت سے پڑھوں اور اللہ کی راہ میں مال زیادہ سے خرچ کروں۔ لیکن ان دونوں معاملات میں اکثر لوگ، مجھ جیسے لوگ بڑے کمزور دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن کثرت سے پڑھنے کے معاملے میں کمزور، قرآن کب کھولیں گے؟ بس کسی کا انتقال ہو تو چہلم میں پھر یا زیارت میں کھولیں گے، اللہ اکبر، وہ بھی تھوڑی دیر پڑھ رہے ہیں، ہمارے دکن میں جو طریقہ ہے تھوڑی دیر تلاوت کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کب تھالی بجے گی، ختم ہو تو پھر چھٹکارا ملے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور مال خرچ کرنے کے بارے میں، زکوٰۃ آ جائے سال میں تو بار کی بات ہو گئی،
اور پھر کب خرچ کیا جائے گا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں جمع کر کے رکھ رہے ہیں، اور جمع کرنے والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اللہ کی راہ میں مال نہیں نکالا جا رہا ہے، ان کے لیے قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال جمع کرنے کی حرص نے تم کو ہلاک کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم لوگوں نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ زندگی تمام صرف مال جمع کرنے، مال کی محبت، مال جمع کرنے، محفوظ کرنے میں اس قدر مگن رہے کہ اب تم نے قبروں کا، یعنی مرتے دم تک تم کو مال جمع کرنے کی حرص نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا ہے۔ مال جمع کیا جائے، مال کی محبت دل میں نہ ہو، اللہ کی محبت دل میں ہو، اللہ کی راہ میں اسے قربان کرنے کے لیے مال کو جمع کیا جائے۔ اولاد پر خرچ کرنا، بیوی پر خرچ کرنا، یہ بھی اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ بھی صدقہ ہی ہے۔ جب بندہ اپنے گھر والوں پر مال خرچ کرتا ہے اس نیت سے کہ اللہ نے حکم دیا ہے ان کی کفالت کا، تو یہ خرچ کرنا بھی اس کے حق میں عبادت بن جاتا ہے۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو لقمہ تم اپنی زوجہ کے منہ میں ڈالتے ہو، جو اسے کھانا کھلاتے ہو، وہ بھی صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے، فرمایا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن اور خیرات اور سخاوت، صدقات، اس معاملے میں ہمیشہ آگے بڑھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان تک یہ روایت پہنچی ہے امام مالک، عن مالک انہ بلغہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم اسے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور تمہارے نبی کی سنت ہے، اور اللہ کے نبی کی سنت ہے، قرآن اور سنت، ان دونوں کو تھامے رکھو، گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اس روایت میں اللہ کے نبی کی سنت اور قرآن کا ذکر ہے کہ یہ دو بھاری چیزیں ہیں، اس کو تھامنے سے آدمی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہدایت کا سامان اور ہدایت کی گارنٹی قرآن اور سنت، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ تو یہ نبی کی سنت تھامنے کا بہترین ذریعہ کون ہے؟ یہ اہل بیت کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذوات مقدسہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، امام دارمی اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو نقل کیا ہے، عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء یدعا خما بین مکہ والمدینہ۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے مکہ و مدینہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جسے ہم خم کہتے ہیں۔ فحمد اللہ واسن علیہ، آقا نے اپنے خطبے میں اللہ کی تعریف فرمائی، اللہ کی ثنا، اللہ کا تعریف بیان فرمائی۔ ووعظ وذکر ثم قال، پھر حضور نے واعظ کیا، نصیحت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا انا تارکم فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، نور ہے، اللہ کی کتاب کو تھامے رکھو، مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، پھر حضور نے ابھارا کتاب اللہ سے نسبت اور تعلق جوڑنے پر، اس پر ابھارا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اس کی رغبت دلائی۔ ثم قال، پھر دوسری چیز کا ذکر فرمایا، وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میری اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری اہل بیت تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ ارشاد فرمایا میری اہل بیت کے بارے میں اللہ کو یاد رکھنا، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ سرکار قرآن چھوڑ کر گئے اور اپنی اہل بیت کو چھوڑ کر گئے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا میں دیکھوں گا کہ تم میری اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرے گے،
کیا سلوک کرو گے؟ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ میری معصوم پھول جیسی اہل بیت جو دین کی محافظ رہے گی، میری سنتوں کی محافظ رہے گی، میں اسے تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو ایک قرآن اور ایک اہل بیت، ان دونوں کو تھامنے سے آدمی ہمیشہ ہدایت پر رہتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ شخص جس کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں ہے، وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے۔ وہ ویران گھر ہے، وہ سینہ نہیں، قبرستان ہے، ویران اجڑا ہوا گھر ہے، جس سینے میں قرآن کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہیں ہے، جس کو قرآن یاد نہیں ہے، وہ سینہ ایک ویران گھر ہے۔ تو اللہ، اس میں نور آتا ہے قرآن سے، یہ سینہ، یہ خانہ خدا بن جاتا ہے قرآن کے محفوظ رکھنے سے۔ بروز قیامت جس کو قرآن یاد ہے، اللہ اکبر، اس کی عزتوں کا کیا حال۔ حدیث شریف میں آیا کہ جس کی اولاد نے قرآن کو حفظ کیا، قرآن یاد کر لیا، ان کے ماں باپ کو اللہ رب العزت بروز محشر سونے کا ایسا تاج پہنائیں گے کہ سورج کی روشنی بھی اس تاج کی روشنی کے سامنے پھیکی نظر آئے گی۔ اور حضور نے فرمایا، جب اس کے ماں باپ کی عزتوں کا یہ حال ہوگا تو خود اس قرآن کو یاد کرنے والوں کی عزت کا کیا حال ہوگا۔ مگر شرط یہ ہے کہ قرآن یاد کر کے اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھے اور قرآن کے مطابق عمل کرے، تو پھر اسے یہ عزتیں عطا کی جائے گی۔ اور یہ بھی ایک مرحلہ ہوگا کہ قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا بروز محشر، ایک ایک درجہ اس کا ایک ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک درجہ بلند ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے کہ قرآن پڑھتا جا اور ایک ایک درجہ بلند ہوتا جا، جس طرح تو قرآن دنیا میں پڑھا کرتا تھا یہاں بھی پڑھ۔ تو قرآن کا حافظ ایک ایک آیت پڑھتا جائے گا اور ایک ایک درجہ اس کا بلند ہوتا جائے گا۔ کتنا بلند؟ ایک درجے سے دوسرا درجہ، اللہ اکبر، اس کی بلندی بے حد و حساب ہوتی ہے۔ اتنے درجوں اس کو جنت میں بلندیاں عطا کی جائیں گی جس کو قرآن زیادہ یاد ہوگا۔ تو اسی لیے سامعین ذی وقار چاہیے اپنے بچوں کو کثرت کے ساتھ قرآن کی تعلیم دیں، قرآن سکھائیں، کیونکہ ماں باپ کو اس کا بے حد و حساب نفع پہنچتا ہے۔ قرآن یاد کرنے سے، بچوں کو یاد دلانے سے۔ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، پہلے نبی کا عاشق بناؤ، وحب اہل بیتہ، اور نبی کی اہل بیت سے محبت سکھاؤ، وتلاوت القرآن، اور تیسرے درجے پر فرمایا کہ قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ تو قرآن سکھانے سے پہلے 2 اور چیزیں ہمیں سکھانی ہیں۔ ترتیب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو بیان فرمایا اولاد کی تربیت کا سلیقہ اور اصول جو ہمیں عطا فرمایا، وہ یہ کہ پہلے اپنی اولاد کو عاشق رسول بناؤ، انہیں نبی کے نام کی تعظیم سکھاؤ، محبت سکھاؤ، گنبد خضراء کی تصویریں دکھا کر اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی یاد دلاؤ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ کی عادت ڈلواؤ، درود شریف پڑھنے کی عادت اپنے بچوں کو دلواؤ، عاشق رسول بناؤ، اور پھر وحب اہل بیتہ، پھر عاشق رسول بنانے کے بعد اپنے بچوں کو عاشق اہل بیت بناؤ، اسے علی کا محب بناؤ، فاطمہ کی تعظیم کرنے والا، حسن حسین کی چاہت دل میں رکھنے والا ان کو بناؤ، اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ، وہ تلاوت القرآن، پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ تو یہ ہے اولاد کی تربیت کا اصول اور قانون جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو عطا فرمایا ہے۔ اب آئیے آج کے درس کی ہم آخری حدیث سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی، بزار، ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 1 نیکی ہے، اور 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، 10 نیکیوں کا برابر اس کو
اجر دیا جاتا ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ حضور فرماتے ہیں کہ بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو گویا جس نے الف لام میم کی تلاوت کی اس کو 30 نیکیاں عطا کر دی جاتی ہیں، اور یہ نیکیاں عام ایام میں اور دیگر ماہ میں ہے۔ ماہ رمضان میں ایک حرف پڑھنے کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ عام دنوں میں جب 10 نیکیاں مل رہی ہیں، رمضان کے مہینے میں 700 نیکیاں اسے عطا کی جاتی ہیں۔ تو ایک قرآن پڑھے تو 10 قرآن کا ثواب عام مہینوں میں ہے، رمضان کے مہینے میں 700 قرآن یا 70 قرآن پڑھنے کا اس کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو اسی لیے ہمارے حیدرآباد دکن میں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ تراویح کے جو سیشنز ہوتے ہیں وہ روزانہ 3 پارے، 5 پارے، 6 پارے، کہیں 10 پاروں کا بھی اہتمام ہمارے پاس کیا جاتا ہے، جو کہ بالعموم پوری دنیا میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا۔ حیدرآباد دکن میں قرآن کا شغف جو ہمارے اولیاء اللہ صالحین کثرت سے وہاں پر رہے، خانقاہ ہیں، دینی درسگاہ ہیں جو بزرگوں کی صدیوں سے قائم کی ہوئی، وہاں دکن میں قرآن کا ماحول رہا۔ لوگ ہمارے پاس بڑی رغبت کے ساتھ قرآن کثرت کے ساتھ سنا کرتے ہیں، جو کہ اس سال ہم نے تراویح کے ابتدائی عشرے میں ہم نے تراویح میں 3 پارے شکاگو میں بھی ہم نے تلاوت کی ہے۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ سب کے تلاوتوں کو، سجدوں کو، روزوں کو قبول فرمائے۔ تو آئیے سامعین عزیز وقار، ہم رخصت ہونے جا رہے ہیں اس اعلان کے ساتھ کہ کل ہمارے پاس امریکہ میں 15واں روزہ ہے، 15 رمضان المبارک ہے۔ تو کل انشاءاللہ تعالی ہم امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ذکر مقدس کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور نعتیں بھی ہوں گی، منقبتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی منقبت بھی پیش کریں گے۔ تو کل سب لوگ جڑے رہیں، اور کل آپ حضرات بھی اپنے 15 رمضان کو امام حسن علیہ السلام کی نیاز کریں، اور کل ضرور اس میں شامل رہیں امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حیات مقدسہ سے واقف ہونے کے لیے۔ کل ہم پھر ملاقات کریں گے انڈین ٹائمنگ سے 3 بجے انشاءاللہ تعالی، سحری ٹائم کے عنوان سے ہم حاضر رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، قرآن اور اہل بیت سے ہمیں رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔